فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلی غالب ہوتی ہے اور اپنے مجانس کی محبت میں شان طبیعت غالب ہوتی ہے، اور سرسری نظر میں محبت عقلی ہے، محبت طبیعی کے سامنے ضعیف و مضمحل معلوم ہوتی ہے۔ اس سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شیخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حق تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ امر بالعکس ہے۔ چنانچہ اگر محبوب طبعی سے نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ فہمی یا قولی صادر ہو تو وہی محبوب فوراً مبغوض ہو جائے، جس سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی محبت غالب ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے محبت عقلی اور محبت طبعی بیان فرمائی ہے۔ محبت عقلی اور محبت طبعی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت عقلی ہوتی ہے اور اپنے شیخ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی ہوتی ہے۔ غالب محبت عقلی ہوتی ہے، محبت طبعی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شیخ سے غلطی ہو جائے پھر وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شیخ سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ محبت کمزور تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع تھی۔ وہ محبت اصل ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اور شیخ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے۔ اگر شیخ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی شیخ کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا شیخ پکڑ لیتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت تھوڑی تھی، معمولی تھی، اصل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں خوب کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بڑھے، زیادہ سے زیادہ ہو۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی اتنے ہی اعمال صالحہ بھی زیادہ ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ہوں گے، عمدہ قسم کے ہوں گے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اور حقیقت میں محبت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، باقی سب کمزور ہیں، باقی سب کمزور ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اصل محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔
عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ ایک صاحب اپنی اصلاح کروانے کے لیے اپنے شیخ کی خدمت میں آ گئے۔ شیخ ان کو کھانا بھیجتا تھا ایک لونڈی کے ہاتھ۔ اس لونڈی کو دیکھ کر اس سے ناجائز تعلق پیدا ہو گیا، ناجائز تعلق۔ شیخ کو پتہ چلا، انہوں نے علاج کیا، اس کو دستوں کی دوا دے دی اور کہا یہ دست ایک کونے میں جمع کرتی رہنا۔ جب بہت دست آئے 3-4 دن، اس کا سب رنگ و روغن ختم ہو گیا، رنگ و روغن ختم۔ اب مرید صاحب کی توجہ بھی ختم، تو رنگ و روغن کی وجہ سے تھی۔ جب رنگ و روغن نہ رہا تو مرید صاحب کی محبت بھی ختم۔ اب اس مرید صاحب کو اس پاخانے کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ پاخانہ اس لونڈی کے اندر تھا تو تمہیں اس سے محبت تھی، اب یہ پاخانہ نکل آیا تو محبت ختم ہو گئی۔ ورنہ تمہاری محبت اس پاخانے سے تھی، اس گندگی سے تھی تمہاری محبت۔ جی ہاں، علاج کیا۔ شیخ اس طرح علاج کرتے ہیں۔ کتنی گمراہ کرنے والی چیز تھی، اس کو یوں نکال دیا۔ لونڈی کی محبت گمراہ کرنے والی، دوزخ کی طرف لے جانے والی تھی، اس کو جلاب دے کر وہ ساری محبت ختم کر دی۔ جی ہاں، پتہ چل گیا کہ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ محبت کے قابل تو ایک ہی ذات ہے، کیونکہ جو محبت کے اسباب ہیں، اسباب وہ سارے اللہ تعالیٰ میں اعلیٰ درجے کے پائے جاتے ہیں۔ محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ میں اعلیٰ درجے کے پائے جاتے ہیں۔ کمال، نوال، جمال، اتصال، یہ 4 سبب ہوتے ہیں۔ کمال، نوال، جمال، اتصال، چاروں اللہ تعالیٰ میں اعلیٰ درجے کے۔ کمال، ان جیسے کمالات والا کوئی بھی نہیں، ان جیسے کمالات والا کوئی بھی نہیں، سب کمال جمع ہے اللہ تعالیٰ، کوئی عیب نہیں ہے، کمال سب ہے۔ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جس کا وجود واجب ہے، وہ جامع ہے سب کمالات۔ جی ہاں، جمال ان سے بڑھ کر کسی کا نہیں۔ انہوں نے جمال والے پیدا کیے تو ان کا اپنا جمال کیسا ہوگا۔ نوال، عطا بے شمار، 30 کروڑ پرزے ہیں انسان کے بدن میں، 30 کروڑ، ایک پرزہ بھی خود نہیں بنا سکتا، اتنا ہمیں عطا کیے، 30 کروڑ کارخانے دے دیے،
اتصال کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اتصال تھا، تعلق تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہی سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔